حضرات دیکھیے، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے کہ بات ضائع نہیں ہوگی۔ دینی لحاظ سے از روئے دین انسان کی جو عظمت ہے، جو قدر ہے، وہ بامطابق معرفت ہے۔ ساتھ میرا ضرور دیجیے گا اگر بات سمجھ میں آئے۔ دین کو آپ پڑھیے، آپ احادیث رسالت کا مطالعہ کیجئے، فرامین ائمہ کا مطالعہ کیجئے، آپ علماء دین کو پڑھیں تو آپ کو یہی حاصل ہوگا کہ انسان کی اصل قدر و قیمت، اصل بزرگی، اصل عظمت بمطابق معرفت دین ہے۔ جو جتنی معرفت دین رکھتا ہے اتنی اس کی قدر ہے۔ ایک انسان کو اگر دیکھنا ہے یہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنا عظیم ہے، یہ کتنا سربلند ہے، تو اس کا واحد پیرامیٹر، اس کا واحد معیار یہ ہے کہ اس کی معرفت دین کتنی زیادہ ہے۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا یہ بات ایسی حتمی ہے۔ ویسے بھی دیکھیے، چونکہ انسان ہمارے ہاں ایک معیار ہے انسان کو ناپنے کا، انسان کا وزن کرنے کا۔ ہم کہتے ہیں بھئی اس کی عمر کتنی ہے، یہ انسان کتنا بڑا ہے۔ جب بھی ذہن میں آتا ہے نا یہ شخص کتنا بڑا ہے، تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ کوئی کہتا ہے صاحب 40 سال بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ 60 سال بڑے ہیں۔ چلیے میں مثال چونکہ دے رہا ہوں اور لطف آئے گا اگر بات پہنچی تو میں اپنی ذات سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا پوچھے کہ صاحب یہ کتنے بڑے ہیں، کہا جائے صاحب یہ 36 سال کے ہیں، بظاہر اگر میرا شناختی کارڈ آپ تک رسائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بظاہر 36 سال سے ہے۔ اچھا یہ کس بنیاد پہ کہا گیا میں 36 سال بڑا ہوں؟ یا آپ میں سے کوئی دوست 40 سال بڑا ہے، کوئی 50 سال بڑا ہے، کوئی 25 سال بڑا ہے، تو یہ بڑائی کا معیار جو ہم سالوں میں گنواتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اور وہ اپنا چکر مکمل کرتی ہے 365 دنوں میں، لہٰذا 365 دن بعد ایک سال بن جاتا۔ تو اگر میں 36 سال کا ہوں تو اس لیے 36 سال کا ہوں کہ میرے ہوتے زمین نے سورج کے ارد گرد 36 چکر پورے کر لیے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اس لیے میں 36 سال کا ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی دوست 40 سال کا ہے تو وہ کیوں 40 سال بڑا ہے؟ کیونکہ اس کے ہوتے زمین نے سورج کے ارد گرد 40 چکر مکمل کر لیا ہے۔ اب میں شروع میں ہی آپ کو مثال کی طرف لے گیا، مگر بات پہنچے گی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضور مجھے ایمان سے بتائیے گا، میرے ہوتے دنیا نے 36 چکر مکمل کیے سورج کے ارد گرد، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ توجہ ہے ذہن میں محترم؟ اگر کسی کے ہوتے 40 دفعہ زمین نے سورج کے ارد گرد چکر مکمل کیے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ صاحب بڑا وہ ہو جو کچھ کرے۔ توجہ ہے جی؟ تو حضور میں تو بڑا نہ ہوا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے میرے ہوتے زمین جتنی بھی تھی اب 36 سال بڑی ہو گئی ہے۔ بات درست ہے نا جی؟ بھائی جو کرے آپ اسے بڑا سمجھیں، میں تو اپنی جگہ بیٹھا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ میں کیسے بیٹھے بٹھائے بڑا ہو جاؤں گا؟ اور ویسے بھی دیکھیے آپ کا اور میرا اس بات پر اتفاق ہے، ہم جو پیمانے بناتے ہیں نا تو ہمیشہ جنس کی قدر کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ دیکھیے اب میں بات کو سم اپ کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ ہم جو بھی پیمانہ بناتے ہیں نا، جتنی جو شے قیمتی ہو اس کا پیمانہ بڑا نہیں اتنا ہی چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ نہیں یہ بات پہنچی نہیں حضور۔ آپ نے مٹی تولنی ہو، آپ نے لوہا تولنا ہو تو آپ گراموں میں اور ملی لیٹر میں نہیں تولتے، آپ کانٹوں پہ لے کر جاتے ہیں، بات ٹنوں میں تولی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنس آمیانہ ہے۔ چونکہ جنس آمیانہ ہے تو اسے تولنے کا معیار اور پیمانہ بڑا ہے۔ مگر اگر ہیرے کو تولنا ہوگا،
اگر ہیرے کا وزن کرنا ہوگا، اگر ہیرے کی قدر کرنی ہوگی تو اب منوں اور ٹنوں میں معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ حساس معیار بنایا جائے گا، ڈیلیکیٹ سا معیار بنایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شے قیمتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، کیا حضرت انسان اتنا ہی عامیانہ ہے کہ اسے تولنے کے لیے سورج اور چاند سے تولا جائے؟ توجہ ہے جان محترم؟ کیا زمین اور سورج سے تولا جائے؟ نہیں، چونکہ انسان افضل ہے لہٰذا اسے تولنے کا معیار بھی انتہائی حساس ہونا چاہیے۔ حضور زمین اب طے کرے گی کہ ہم کتنے بڑے ہیں، سورج طے کرے گا۔ لیجئے میں خطیبانہ انداز میں آپ کی توجہ لینے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، اور پہلا جملہ ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور سورج اور زمین کی جرت کیا ہے کہ انسان کو ناپ لے؟ خدا کی قسم اگر انسان بلند ہو تو جب تک اس کی صدائے آذان بلند نہ ہو، سورج کی کیا جرت ہے کہ چڑھا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں جی۔ کیا یہ سورج فیصلہ کرے گا میں کتنا بڑا ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ میرے اشارے کو سمجھے کہ نہیں؟ شاید سارے حضرات نہیں سمجھے، مگر اب آخر تک موجود دوست اس اشارے کو ضرور سمجھ جائیں گے۔ حضور سورج اور دنیا کی انسان کے آگے جرت کیا آئی؟ خدا کی قسم انسان جب اپنی فضیلت میں بلند ہوتا ہے تو اس درجے پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ اگر انگلی سے اشارہ کرے ڈوبا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک۔ توجہ فرما رہے ہیں نا حضرت؟ تو حضور پھر انسان کو وزن کرنے کا پیمانہ انتہائی حساس ہونا چاہیے، اور دین وہ پیمانہ ہے، معرفت دین وہ پیمانہ ہے۔ اب بڑے کون کتنا بڑا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پیدا کب ہوا تھا۔ توجہ ہے جی؟ یہ جو بڑے اور چھوٹے کا معیار ہے، خدا کی قسم اگر عالم اسلام کا یہ معیار ہی بہتر ہوتا تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ نہیں بات پہنچ نہیں رہی ہے حضور۔ کاش عالم اسلام بڑے اور چھوٹے کا صحیح پیمانہ قائم کرتا۔ ایسے غلط پیمانے قائم کیے گئے کہ آج بھی عالم اسلام ذلت میں ہے۔ بڑا اور چھوٹا کوئی عمر کے حوالے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمر کا بڑائی اور چھوٹائی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے حضور؟ کیونکہ اگر اس معیار کو دیکھنا ہے تو ہم نے تاریخ میں ایسے دیکھا ہے، بظاہر بڈھے ہو گئے مگر ساری زندگی گزر گئی، ایک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، اور بچہ ایسا تھا کہ نبی نے ایک باب تعلیم کیا، اس نے 1000 باب کھول۔ اللہ توجہ ہے صاحبان؟ بات پہنچ رہے ہیں نا پیچھے والے دوستان؟ ساتھ ضرور دیں جہاں جا بیٹھے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اصل پیمانہ ہے معرفت دین، کون کتنا دین جانتا ہے، لہذا لازمی ہے حضور۔ یہ میں نے اپنی ایک اہمیت بنانے کے لیے موضوع سامنے عرض کیا۔ لہذا اپنے عقائد سے آشنائی یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، انسان پر واجب ہے کہ وہ اسے جانتا ہو جسے مانتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جسے جانتا نہیں لاکھ زبان سے کہے اسے مانتا، بلکہ خدا کی قسم میں تعلیمات آل محمد کی روشنی میں اگر ذمہ داری سے طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کروں تو یاد رکھیں، چاہے آپ مولا امیر کے ماننے والے ہیں، چاہے آپ معصومین کے ماننے والے ہوں، آپ چاہے حضرات محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوں، مگر اس لیے مانتے ہو نا کیونکہ میرے بابا مانتے تھے، تو آپ باپ کے دین پہ ہیں، حق کے دین پہ نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ میں اس سے زیادہ اپنے موضوع کی اہمیت آپ کے سامنے کیا ہی واضح کر سکوں؟ اس بات کو سمجھیے گا، چاہے آپ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہوں، مگر ماننے کی وجہ یہ ہونا کہ بابا مانتے تھے، ماما پاپا کے دین پہ عمل کرنا حق پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہر نبی کو یہی سننے کو ملا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ آپ صحیح کہتے ہوں گے مگر ہم اپنے ماما بابا کے دین پہ ہیں۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا دین جس کو مانتے ہیں اسے جانتے ہیں۔